جنت کے 100 درجے ہیں اور 100 جنتیں. آمینہ کے لال نے کہا جب بھی جنت مانگنی ہے کون سی؟ جنت الفردوس. دوسرا گروہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. حساب ہوگا، حساب، سوال ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیدے کل اللہ سوال کر لیا نا وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا. تاہم میں لفظ ٹھیٹ اردو دا بولیا مر گیا. کیوں؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوال کا تسلی بخش جواب کون دے سکتا ہے؟ نا نا کام ہی نہیں. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. حافظوں میرے ساتھ آیت پڑھنا. آگے کیا ہے؟ ماشاءاللہ. آگے کی ہے ماشاءاللہ. پھر کیا وہ کہے گا؟ ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ. آؤ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کامیابی کا مل گیا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے جو بغیر حساب کے جانے والے ہیں. ابھی انشاءاللہ الرحمن بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں سلطان المناظرین فضیلت الشیخ خطیب پاکستان پاسبان دین محمدیہ حضرت الشیخ حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ. وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن جاندار شاندار خطاب کرتے ہیں. فضیلت الشیخ حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى أزواجه وأهله وآله وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میں سبحان اللہ علیہ مولوی نہیں یار، بس گلاں توجہ نال سمجھا رہے. عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی رسول، گناہ گاروں کے سفارشی، امانت دار صادق رسول اور امت پر مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، جماعت کے جید افراد، سٹیج پر تشریف فرما ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. مولانا عثمان بدیر صاحب آپ کے علاقے کے شیخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور خبیب بھائی اور مولانا قدرت بلوچ صاحب، قدرت اللہ بلوچ، ماشاءاللہ ان کی دعوت پر آپ احباب سے اللہ تعالیٰ نے آج ملاقات کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا ہماری دنیا و آخرت کے لیے بہتر بنائے. رمضان قریب ہے تو میں رمضان کی آمد پر ایک بڑی نایاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہر فرد و بشر کسی بھی مسلک کا ہے، جو بھی مسلمان ہے، بڑے توجہ سے کان لگا کر یہ باتیں سماعت کرے. ان باتوں کو سننے کے بعد اگر اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کی زندگی یکسر بالکل تبدیل ہو جائے گی. میں نے یہ گفتگو اردو زبان کے اندر کرنی ہے، مادری زبان تو میری پنجابی ہے، لیکن مولانا بدیر صاحب نے بتایا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بھائی بھی آئے ہیں، تو ان کو آسانی سے یہ گفتگو ہماری سمجھ آ جائے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. بے شک اگر کسی انسان کو سمجھ نہ بھی آئے تو دینی مجلس کے اندر بیٹھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشقى جلیسہم، بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا کیے اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کو اللہ کا ہم نے آخری نبی اور رسول مانا، اور آپ کی ختم نبوت پر ہمارا ایسا پختہ ایمان ہے کہ اس کے بغیر کوئی فرد و بشر مسلمان نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے اندر ہی ممتاز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں پر شرف عطا کیا ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات ہمارے پیارے نبی کو عطا کیے ہیں جو بے مثل و بے مثال ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا، میں نے کیا کہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کا دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ 3 طرح سے دیکھتے تھے. کتنی طرح سے؟ پھر بولیے کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے. پہلا آپ کا دیکھنا آنکھ سے ہے، اور جیسا آپ دیکھتے تھے اور جیسا آپ نے دیکھا ہے، بڑی مثالیں ہیں. اندھیرے کے اندر بھی جتنی دوری کا ادراک اللہ کے نبی کو ہوتا تھا کسی انسان کو نہیں ہوتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں کوئی حرکت نہیں کرتے. سبحان اللہ، آپ تصویر تھے ان تعبد اللہ کا کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی اعلیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے پردے ختم کر کے جنت کو میرے سامنے کر دیا، اور فرمایا جنت کے اندر انگور کی ایک بیل تھی، اور بیل کے اوپر لٹکتا ہوا خوبصورت انگوروں کا ایک گچھا تھا. میرا جی چاہا میں پکڑ لوں، ہاتھ اسی لیے آگے بڑھایا تھا. اور پھر یاد آیا کہ یہ تو آخرت کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہے. اس نعمت کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. یہ حصی حقیقی ایک ایسا اعجاز ہے پیارے نبی کی نگاہ کا کہ کائنات کا کوئی کیمرہ بھی اس کا ادراک کر سکتا نہیں. حضرات دوسری بات، بھائی توجہ میری طرف، دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ شانہ تھا، قاری صاحب تھوڑا آگے بڑھے میرے پاس آئے، ہاں جی بس ایسے ہی، یہ جو شانے کی ہڈی ہے کمر کے اندر، یہ جو شانے کی ہڈی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانے کی ہڈی کے پاس مبارک گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا تھا جس کا حجم اور سائز کبوتری کے انڈے کے برابر تھا، اور اس کے اوپر بڑے خوبصورت مسے جو ہیں وہ تھے. ہماری زبان کے اندر موقع لفظ بولا جاتا ہے، لیکن موقع اور چیز ہے، مسا جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ موقع کی طرح نہیں ہوتا. جس کو ہم تل کہتے ہیں نا، پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تل. یہ مسے کا ترجمہ ہے، یعنی تل کی طرح سیاہ تل تھے اس مبارک گوشت جو کبوتری کے انڈے کے برابر تھا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پرانی سابقہ جو آسمان سے اتاری ہوئی کتابیں اور صحیفے ہیں، ان کے اندر اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کی نشانی اس مہر کو بنایا. مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت سلمان نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختبار کیا کہ میں دیکھوں سچے نبی ہیں یا نہیں، تو اپنے طور پر نشانیاں پوری دیکھ کر جانے لگے. تو اللہ کے نبی نے آواز دی، اپنا گریبان کھولا اور اپنی قمیض کو پیچھے کیا اور کہا سلمان آ وہ نشانی بھی دیکھ لے جو تو دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ جو نبوت کی نشانی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی واللہ انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا میرا پروردگار جب چاہتا ہے نا مجھے یہاں سے ایسے دکھاتا ہے جیسے آنکھ سے دکھاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھ سے بھی نظر آتا تھا، اور اللہ کے نبی کو اس نبوت کی نشانی سے بھی نظر آتا تھا. 2 باتیں ہو گئی بھائی. اب تیسری بات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تیسری چیز سے بھی دیکھتے تھے، اور علماء اور آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ وہ تیسری چیز کون سی تھی کہ جس سے اللہ کے نبی دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کی شان بیان کی ہے، دنیا کے کسی کتاب کا یہ خاصہ نہیں ہے۔ مالک نے بڑے فخر سے کہا ہے نزلہ علی قلبک، اے پیارے نبی ہم نے اس کتاب کو آپ کے دل پر اتارا ہے، اور جب چاہتا تھا اللہ پیارے نبی کو دل سے بھی دکھاتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل سوتا نہیں۔ وہ کیوں نہیں سوتا؟ دل کرتا کیا تھا؟ اب ذرا سنیے، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بھائی دل سے دیکھ، یہ دل سے دیکھ جو ہے یہ نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، آپ کیسے دیکھتے تھے دل سے؟ سنیے۔ اب یہاں سے میری تقریر شروع ہونے لگی ہے۔ یہ میں نے 3 باتیں جو کی ہیں بطور تمہید کے آپ کو اصل بات سمجھانے کے لیے کی ہیں کہ اللہ کے نبی آنکھ سے بھی دیکھتے تھے، نبوت کی نشانی سے بھی دیکھتے تھے، اور کہاں سے دیکھتے تھے؟ دل سے بھی دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کس سے دیکھا ہے؟ دل سے، دل سے دیکھا ہے۔ اب جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس حدیث سے پہلے ایک چوتھی بات اور سن لیں۔ سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے، سید عائشہ فرماتی ہے ساری زندگی اللہ کے نبی نے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی ہے، غلس۔ کس میں پڑھی ہے؟ اندھیرے میں۔ فرماتی ہے 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بچہ ہے نا اس کو کہنا بھی کچھ نہیں تھپڑ نہیں مارنا، کچھ بھی نہیں، بیٹا وہاں سے اٹھو، ہاں ادھر آ جا یار، اس سائیڈ پہ آ، اللہ کے بندے ادھر آ جا، تو چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی دوستیاں کر رہا ہے۔ اچھا چل، اللہ تجھے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وہ بچہ ہے نا اس کو نہیں سمجھ، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی اور سمجھ دے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں ساری زندگی اللہ کے نبی نے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی ہے، 2 مرتبہ اندھیرے میں نہیں پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 2۔ اب محدثین نے تلاش کرنا شروع کر دیا، بھائی وہ کون سی 2 مرتبہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اندھیرے میں نہیں پڑھی، اور وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ جہادی سفر ہے، آپ اور صحابہ کرام تھکاوٹ سے چور ہیں، معمور ہیں، تو اللہ کے نبی نے بلال سے کہا آپ نے اٹھانا ہے۔ فجر اول جس کو ہمارے عرب میں تہجد کی اذان کہتے ہیں، یہ حضرت بلال دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ٹیک لا لینا تے منہ سورجل کر لینا، وہ ٹیک لگائی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، حضرت بلال کہتے ہیں میں بھی سو گیا۔ سورج کی کرن اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی، سب سے پہلے آپ بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہی صحابہ کو اٹھایا، کہا اس بستی کو چھوڑو، یہاں پر شیطانوں کے بسیرے۔ یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ، اب یہ دوسرا واقعہ ہے جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اندھیرا آ گیا، اندھیرا چلا گیا۔ ہمارے حنفی بھائی، دیوبندی بریلوی دوست، ہمارے بھائی یہ نماز پڑھتے ہیں اسفار میں، یعنی جب اندھیرا چلا جاتا ہے اور سفیدی کی ابتدا ہوتی ہے، بندوں کے چہروں کی شناخت ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں سفیدی نکل آئی۔ اب سفیدی طلوع سے پہلے جو سفیدی ہوتی ہے، اندھیرا دن چڑھ گیا یار، ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی، اندھیرا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ اندھیرا جو ہے وہ چلا گیا، سفیدی جو ہے وہ بھی
جا رہی ہے کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے. فرماتے ہیں اچانک اللہ کے نبی اپنے مبارک حجرہ سے نکلے اور ہمیں مختصر فجر کی نماز پڑھائی. مختصر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا الا مکانکم، اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جے، کوئی بندہ اپنی جگہ نہ چھڈے، کوئی بندہ جگہ نہ چھٹ کے جاوے، ایتھے ٹکے رہا جے، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھو، کوئی نہ جائے. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ یتقرب العبد الی بالنوافل. فرمایا میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز ہی اللہ نے میرا تعلق اپنے ساتھ جوڑ لی. دوران نماز ہی نبی پاک نے نماز نہیں تھی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا. یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، وحی کی اقسام میں یہ بھی ایک قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سنو، فرمائے میں نے دل سے اپنے رب کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا. اور کیسے؟ فرمائے خوبصورت، کائنات کے سب سے خوبصورت حسین و جمیل مرد جوان کی شکل و صورت میں. اب یہ کہاں سے دیکھا ہے؟ او بولو یار، دل سے. صحابہ نے بتایا میں دل سے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مینوں اللہ نے پوچھا اے جڑے میرے فرشتے گل بات پہ کردے نے، فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے مقرب فرشتے اللہ کے پیارے کہ جن فرشتوں سے اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، چل بھائی تو فلانے بندے تے مقرر ہو جا، چل بھائی تو فلان نیک عمل تے مقرر ہو جا، چل بھائی تیری ڈیوٹی ہے تو فلان گناہ جڑا ہے او دے تے مقرر ہو جا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا یہ جو فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں، تکرار، ایک فرشتہ آندہ ہے وہ گل ہے، دو جاندہ نہیں نہیں اے گل ہے، تی جاندہ نہیں میں پیانا اے گل ہے. یعنی اس طرح وہ تکرار کر رہے تھے آپس کے اندر، یعنی ایک دی گل سننا تے پھر اپنی سنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرشتے یہ آپس کے اندر کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، دسو. میں نبی اسلام کی سماعت پر قربان جاؤں. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اللہ نے سلیمان نبی کو کان دیے، چونٹی کی بات سنتے تھے. کس کی؟ ہے کسی سائنسدان دا کمال کہ بھائی وہ کیڑی دی گل سن لے. اللہ نے کمال نبیوں کو عطا کیا ہے کہ نبیوں کے کان چونٹیوں کی بات کو بھی سن لیتے. اب سلیمان نبی کے کان چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی کے مبارک کان، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا تاتی سما وَخُقَّ لَهَا أَنْتَئِتَّا، آپ مدینہ میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے کان آسمان کے چر چر کرنے کی آواز سن رہے ہیں. آسمان کے چر چر. اچھا تیر نہیں آواز دیندہ، کوٹھے دے اتے چڑھیے وزن پوے ترے کو بندہ تے تھلے چر چر کردہ. فرمایا آسمان کے چر چر کرنے کی آواز محمد کریم کے کان سن رہے.
اللہ تعالیٰ نے اوے کوئی نہ دے سیارے تے شٹل تے کیمرے تے مائک، پورے نبی تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی قسم ہے آپ کی سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی سماعت کا، بصارت کا اور آپ کی قوت گویائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا میرے کان سن رہے ہیں۔ اچھا دو طبقے نے امت کے دو طبقے ہیں بیڑا غرق کری جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہے وہ نبی کو محض ایک انسان بنانے پہ تلا ہوا ہے، جوید گامدی، منکرین حدیث، نعوذ باللہ نبی ایک ڈاکی ہے، قرآن دے کے تے آپ ٹر گئے نے، اگوں ایدہ بیڑا غرق کسا کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ نبی کو ایک انسان ہی بنا رہے، بس یہ ایک انسان، نہ۔ اچھا ایک طبقہ ہے وہ نبی کو اللہ کے ساتھ ہی ملا رہے، انہوں نے اللہ تے نبی دا علم بھی برابر ہی، ہک ہے جڑا ہک نو ڈو کر جانے کافر و انہوں نے اللہ نبی جی فرق ہے ہی نہیں، اتنے جب بھی پہ گئی سی۔ دو طبقے۔ ضرورت ہے اس وقت یہ جو ہمارے بچے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ الہاد ہے، کوئی اللہ رسول نہیں، ان کو بتاؤ کہ رسالت کیا ہے۔ تمہاری ساری سائنس ہمارے پیارے نبی کا جوتا اور اس جوتے سے نیچے لگے ہوئے جو خاک کے ذرات ہیں، اللہ کی قسم ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بندے دو ترے بول دے ہونا، ایک دی گل سمجھ ہوندی ہے تے دوجے دی۔ ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے یہ بھی کمال دیا ہے، آپ نو سارے دی یہ سمجھ آ گئی، بھئی یہ سارے فرشتے کی آندے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ اے جامع ترمذی دے وچ حدیث ہے، تساں حدیث پڑھنی ہے، میں سنا کے ٹر چلنا، تانوں رائے پانڈیاں، آپ کو ایک رستے پہ ڈالا ہے، آپ نے اس حدیث کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے اس کے اندر کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عاشا بخیر ومات بخیر، جو آدمی فرشتوں کی آراء پہ عمل کرے گا جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ، مرے گا خیر کے ساتھ۔ اتنی بڑی گارنٹی، کسی عمل پر اتنی گارنٹی نہیں ہے، اتنی بڑی گارنٹی۔ اللہ اکبر۔ پہلا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ آپ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، کوئی بندہ سانو رفع الیدین دی حدیث یاد ہے تے کھانے تو بعد میٹھا کھانا سنت ہے تے این نہیں اسی اہل سنت۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی۔ مثال ترجمہ قرآن مساجد سے نکل گیا ہے، درس حدیث مساجد سے نکل گیا، بیڑا غرق، تباہی پھر گئی، لوگوں کے اندر نہ قدر ہے نہ چاہت ہے۔ تو پہلا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ بھئی اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی وضو پر، بھئی جیڑا بندہ صحیح بہترین وضو کرے، نہ سردی دی پرواہ تے نہ گرمی دی پرواہ، نہ پانی ضائع کرے بھئی یہ ٹھنڈا نکلے تے گرم آوے تے پھر میں وضو کرنا ہے، نہ لباس کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، مل کے اچھی طرح پورے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لائی سی دی وضو دے ہوتے فرشتے دی، بھئی جیڑا میرا بندہ صحیح چنگے طریقے دے نال وضو کرے نا، تو اے جڑا نا ثواب تے اے کام لکھ دے، اس فرشتے دی ڈیوٹی سی۔ اچھا فرشتے بات کس بات پہ کر رہے تھے؟ وہ گل کی سی، بات کیا ہو رہی تھی؟ بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی ساری بات ہوتی ہے۔ وہ کس بات پہ بات تھی؟ بات یہ تھی اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ کس بندے کے گناہ جلدی معاف کرتا ہے اور سب سے زیادہ کرتا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا
بتائیں فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کفارات اور درجات کے بارے میں. کون سا عمل ہے کہ کرنے سے سب سے زیادہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اور کون سا عمل ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے؟ یعنی ایک عمل ہے بندہ کرتا ہے اللہ سب سے زیادہ گناہ معاف کرتا ہے. بتاؤ اہل حدیثوں، وہ تو میں دس دیتا، مجھے پتا سی یہ نہ فٹافٹ کہنا وضو. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اچھی بات ہے، لیکن بتائیں ہم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ ہم پتہ لگوائیں گے. کفارات اور درجات، اس حدیث کو مسجد کے اندر لکھ کر لگائیں. پہلا فرشتہ کہتا ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، وہ کہتا ہے اچھے طریقے سے ناپسندیدگی کراہت کے باوجود دل نہیں چاہتا. بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ جننے گناہ اس بندے دے معاف کرتا ہے اور کسی دے نہیں کرتا. انہیں آکھیا وہ دی ڈیوٹی سی وضو دے اتے فرشتے دی. انہیں آکھیا او بھائی میں آپ اللہ تعالی خالق مالک نے مینوں آکھیا میرے اس بندے دے سارے گناہ تو چھڑ، سارے سارے. دوجا فرشتہ آندا ہے نہیں بھائی، وہ کی آندا ہے وہ دی ایک اور عمل تے ڈیوٹی سی. وہ دی کس عمل تے ڈیوٹی سی؟ سبحان اللہ، کتنی دلچسپ حدیث ہے. اس کی ڈیوٹی تھی بھائی جو بندہ پیدل مسجد میں چل کے آتا ہے نا، تیری ڈیوٹی اے دیتے، تیری ڈیوٹی کدے تے بھائی بول کے دسو؟ جڑا پیدل. دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، المشیو علی الاقدام الی المساجد، کہتا ہے نہیں، جنہیں اللہ گناہ پیدل ٹور کے مسیتی جان والے دے معاف کرتا ہے اور کسے دے معاف نہیں کرتا. وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی آکھیا ہے تو دے سارے میرے بندے دے گناہ، اے میرے گھر پیدل ہی ٹریا لگے ہوں تو دے. بشر المشائین فی الظلمات، نیریاں دے وچ فرمایا جڑے قدم مسیتہ لاؤندے نے نا، اے میرے نبی بشارت دے دیو ایک قدم جنت ال جا رہے نے. انہیں اچھا پہلے فرشتے دی ڈیوٹی سی وضو تے، انہیں وضو دس دیتا. دوجے دی ڈیوٹی سی کدے تے بھائی؟ بولو یار، اللہ دی قسمیں بڑا بڑا عمل جے. پیدل گھٹی کار ہے، کار بھی ہے، آندا میں رب دے کار ال جا رہے. تے جڑا بندہ پیدل ٹور کے اللہ والا اللہ دے کار ال آندا ہے، اللہ نو یہ عمل اینا پسند ہے، فرشتہ آندا ہو کیا کہنے، اللہ جننے گناہ اے دے تو معاف کردا ہے، کسے اور عمل تو معاف نہیں. اچھا تیسرا فرشتہ آندا نہیں پائی. تیسرا فرشتہ المقصو فی المساجد بعد الصلوات یا بعد الصلاۃ، فرمائے ایک عمل ہو رہے اللہ جنہیں وہ دے گناہ معاف کردا نا، اب وضو والا بھی نہیں تے پیدل ٹور کے آن والا بھی نہیں. انہیں تیجے نمبر تے دسیا، انہیں کیا میں ایک عمل دسنا وہ ادو بھی گا جے. وہ کیڑا عمل ہے؟ امام سلام پھیر کے ٹر جائے، نمازی بھی بولو وہ بیٹھا رہے، صرف بیٹھا رہے، کوئی اللہ نہ گل بات نہ کرے، کہے میں اللہ تیرے واسطے بیٹھا ہوں، میرے کس گناہ دا تینوں نہیں پتا یا میری کس حاجت دا تینوں نہیں پتا، بیٹھا ہوں ایتھے تیرے گھر. سلام پھرن تو بعد چوکھا چیر اینا چیر بیٹھا رہے مسیتے کے بندے ٹر جان، آکھے میں نہیں ہو جانا. کی آکھے اللہ نو میں نہیں ہو جانا. ایتھے تے بندے جنانی نو تانے نماز دے وچ سوچ دے نے کہ میں نو جا کے مینوں اوندیاں نے یہ گل کیتی ہے تے اے ہن شیطان دا سبق نماز دے وچ لے کے جا کے اپنی بوڈی نو کو جواب دیندا.
لڑائیاں لوکی بھیڑتے ہیں نماز دے وچ. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتوں نے کہا جو بندہ یہ 3 خوبیاں پیدا کر لے. کتنی خوبیاں؟ بولو کتنی؟ 3. فرمایا عاش بخیر ومات بخیر. جس بندے کے اندر یہ 3 خوبیاں ہیں، جب تک زندہ رہے گا خیر پہ رہے گا، مرے گا تو کس پر مرے گا؟ خیر. تبلیغی جماعت والو خوش ہو جاؤ، تو سانتے 24 گھنٹے ڈیرے مسیطے پائے. او بھائی ماشاءاللہ خوش ہو جاؤ. یہ ہمارے بھائی ہیں بھائی. بس میرے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا کبھی غصہ ناراضگی نہیں کی. میں نے ان کو کہا میری مسجد میں آؤ جماعت لے کر، شرط یہ ہے کہ ریاض الصالحین پڑھنی ہے اور کسی مولوی بابے کی کتاب نہیں، پاویں ساڈا وے تے پاویں تہاڈا. حدیث دی کتاب پڑھو جدی مرضی، مشکات پڑھ لو، ریاض الصالحین پڑھو تے سواری پڑھو. جڑیاں تہاڈیاں حدیثاں نے وہ بھی پڑھ دے جو، جڑیاں ساڈے والیاں نے وہ بھی. حدیث تے مصطفیٰ دی تے سارے مسلماناں دی پڑھ دے جاؤ، کوئی رولا نہیں. حالے تک میری انہاں آفر نہیں منی تے جے مان لین تے بڑی مہربانی. دوجی میں گزارش کی تھی، میں کہا تسی 4 ٹائم درس دینا ہے، 1 ٹائم میں دینا. 4 نمازوں تو بعد تعلیم دیو، مینوں کوئی اعتراض نہیں. 4 نمازوں کے بعد تعلیم دے میں خوش ہوں، لیکن 1 نماز صرف قرآن کا درس، وہ ہماری مسجد میں روٹین سے ہوتا ہے. تو یہ اب اپنے لیے نہیں نکلے، نہ مال کے لیے نکلے. کس کے لیے نکلے ہیں؟ اللہ. اخلاص. حضرات اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اچھا بھیا 3 سبق یاد ہو گئے نا؟ ہو گئے نا کہ نہیں؟ پہلا صرف وضو نہیں، ناپسندیدگی دے باوجود، ناپسندیدگی دے وچ پہلا ہوندا ہے نیند. پہلی شے کیڑی ہے؟ دوجا کرتے سونے کپڑے. جٹ نے بوس کی پائی ہے بھائی، کرنڈی پائی جٹ نے. کیوں جی حاجی صاحب؟ کپڑیاں دی بھی پرواہ کرنی نہیں تے ٹوٹی کھول کے بابی کھلو رہے ہیں. ہاں جی، اے ساڈے وچ مخلوق ایک بڑی بدتمیز مخلوق جے. انہوں نے نہ مسجد دے ادب دا یا ہے. میں ایک دن ایک مسجد بچے نو آکھاں، او میں کیوں مسیتے ایڈی اچھی چی رولا پانا ہے؟ آندا میرے پیو پایا، میرے دادے پایا تے میں کیوں نہ پاواں. میں پائی رکھ پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4تھی مرتبہ جو وضو کرتا ہے تعدی و ظلما، زیادتی ظلم کرتا ہے. یعنی وضو کے اندر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی کا جو اسراف ہے، پانی ضرورت سے زائد کھولنا، یہ درست اور جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو 4تھی مرتبہ وضو کرنے میں کیا تھا؟ کتنا پانی لگتا تھا؟ اسی 10 20 30 وضوؤں دا پانی کو وضو ضرور چھاڑنے. ایڈا ٹوٹا کھولیا وضو آپ کیتا، ادھر چاچے نو بھی نوایا، ادھر والے نو نوایا تے چھٹے پاندے جی میں شیعہ نہیں ماتم کر دے کئی انجی نا ایمانداری نا انج ٹھک ٹھک منہ تے چھٹے مارن گے، پتہ لگے نمازیاں نو بھائی مسیتے آ گئی بلا. اور نشانیاں اپنی وضو تو ہی وضو خانے تو دینی شروع کر چھڑ. ناپسندیدگی کے باوجود اچھے طریقے سے کیا کرنا؟ وضو کرنا. وضو کرنا اچھے طریقے سے وضو کرنا. دوسرا عمل بھائی پیدل مسجد کی طرف چل کے آنا. تیسرا عمل 99.99% اہل حدیثاں نو یہ تو سخت پرہیز ہے. ہاں سارے نو پتا ہے، یہ نہیں کہ دیوبندیاں نو ساڈیاں خامیاں دا نہیں پتا یا بریلویاں نو نہیں پتا، انہوں نے بھی پتا ہے.
ਬਈ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ सब तो पहले। सारे ਨੂੰ पता है। क्यों पता है? भाई वो हमारी मसाजिद के अंदर नमाजें पढ़ते हैं। तो तीसरी खूबी ये है कि सलाम फेरने के बाद मस्जिद के अंदर, ओ बोलो, मस्जिद के अंदर बैठ, इसको अपना अमल बनाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया आशा भी खैर व माता भी खैर, जिंदा रहेगा खैर के साथ, मरेगा खैर के साथ। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं सहाबा नूं गल सुनाण डे ने, भाई मैं लेट तां होया राबता अल्लाह नाल हो गया, मैं अल्लाह नूं वेख्या बड़ा सोहना जवान, ते फिर अल्लाह पाक ने पूछया बई फरिश्ते आपस की गलबात पे करदे ने, ते मैं क्या कफारात ते दराजात। हुण दराजात दी गल सुन लो। दर्स इधर ही खत्म कर दूं कि जारी रखो? सुते हो के जागदे हो पे? किनियां नमाज़ां च रोज उच्ची आमीन आंदे हो? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, शान अहले बैत। ए मौलवी बड़ा सियाने अपनी कौम दे ऐब ते भी पर्दा पा गया है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। इन्हें आके 10-20 आवाज़ां आ गई ने पंजां च, चलो नाल ही नारा ठोको कारी सब गल कोई और कर नहीं रहा। अच्छा चलो, अल्लाह तुहानू मुस्कुरांदा रखे, मुस्कुरांदे रहो, लेकिन फिक्र आखिरत दी, फिक्र की दी आखिरत। अब दर्जात के बारे में फरिश्ता चौथा कहता है, भाई कौन सा ऐसा अमल है, दर्जे की भी जरूरत है ना, सिर्फ गुनाह की माफी नहीं कि बंदा जहन्नम से आजाद है। उलमा बैठे आप पूछे, बाज़ हदीसें हैं कि भाई बंदा 30 आयतों वाली सूरत पढ़े जहन्नम से आजाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्नत में चला गया, इसका मतलब ये नहीं है। कुरान क्या कहता है? फरमाया मन ज़ुहज़िया अन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जहन्नम से बचकर जन्नत में जाना ये कमाल है। अच्छा यहां पे बताओ जन्नत में कितने गिरोह जाएंगे? और जन्नत चाहिए कि नहीं? तो दसो फिर कितने गिरोह ने? 4। भाजी 4 कुरान हदीस ने जो 4 कहते ने पाई जांदा नहीं, फिर भी कोई है। अल्लाह यार तेनू उसे पहले चलाया जाए, असी राजी हैं। एक कई जेड़े साडे मगर चढ़े ने ना, रब इन्हां दा कुट पारी लवे, इन्हां नू टाइमो टाइम जन्नत पहुंचाए। वो जमातुद्दा वाले साडे भरा ने ना, उन्हां दे विच कोई बंदा बहुता तंग करे ना, उन्हां ने अल्लाह तेनू शहादत दा रुतबा अता करे। भाई जा मगरों लो साडी जान छड़ पहुंच कश्मीर। तो मैं भी आना भाई जेड़े साडे दुआले रहिंदे ना, ये टाइमो टाइम ही जन्नत टुर जाना चाहिए। अच्छा भाई सुनो, हदीस बड़ी मजेदार है। सुभान अल्लाह, जन्नत में 4 गिरोह जाएंगे, ये सुना के फिर मैंने दर्जा सुनाने हैं। जैसे कफारात के लिए मैंने तमहीद बांधी, 4 बातें सुनाई, अब यहां भी मैंने 4 बातें सुनानी है और फिर दर्जा सुनाऊंगा। 4 गिरोह जन्नत में जाएंगे, 5वां कोई नहीं जाएगा। फरमाया सबऊन अल्फम मिन उम्मती यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाब हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यक्तवून वला यततय्यरून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। फरमाए 70,000 और इमाम नबी शरह के अंदर हदीस लेकर आए, एक एक के साथ 70,000 उम्मत मुहम्मदिया के। कई मौलवी एडे डरावने ने, वो हर टाइम ही जहन्नम 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 जहन्नम। कई मौलवी ने मां नूं वेची लगी आउंदे ने, माए नी माए, जेबां खाली करा के ते मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
مولوی نہیں ماں بخشنی، کنے بخشنی ہے؟ اللہ اللہ دے بندے ہو تے کئی ماشاءاللہ کئی مولوی انہاں دا وس چلے نا تے اللہ دے کولوں کو ملک الموت دا منصب لے لین یا اللہ. وہ جہنم کا کھٹکا قبر کی پہلی رات، وہ میرے کو نا میں اردو میں بات سناتا ہوں ہمارے پختون بھائیوں کو بھی سمجھ آئے. میرے ایک شاگرد نا وہ ایک مسجد کے اندر خطیب بڑے پیارے شیریں بیاں پنجابی کے سواد ہوندا نا بس اس طرح تھے. وہ پنجابی کے خطیب تھے، تقریر بھی بڑی اچھی کرے. وہ مسجد خالی ہوندی جائے، وہ انتظامیہ والے بندے دوروں پاروں میرے رشتہ دار تعلق والے انہاں آکھیا آ ویکھ ساڈے ہاتھ جڑے اس مولوی نو کسی اور پاسے لے جا. ہم جب کسی شاگرد کو بھیجتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھائی جنازہ تمہارا یہاں سے نکلے. جیسے باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ میرے گھر سے سرخ جوڑے میں جا رہی ہے، اب اس گھر سے سفید کفن میں جوڑے میں نکل ہے. تو ہم بھی اپنے شاگرد کو کہتے ہیں پیسے مال کو اس کی پرواہ نہ کرنا، وہاں سے تمہاری میت نکلنی چاہیے. تو مجھے شاگرد کہنے لگا استاد جی میں بڑی محنت سے جمعہ پڑھاتا ہوں، بڑی میں تیاری کرتا ہوں، میں پورا جو ہے نا جمعہ پورا ہفتہ یاد کرتا رہتا ہوں، آیتیں یاد کرتا ہوں، حدیثیں یاد کرتا ہوں. میں کہا میرے ذہن میں نا اچانک آیا، میں کہا قاری صاحب تسی کیڑے موضوع تے جمعے پڑھا رہے ہو؟ آندے نے استاد جی میرا معاشرہ 6واں جمعہ ہے، لانتی کون؟ او میں کہو تینوں لے مولا ہوئے لانتی، اور جرے جرے تے لانت پیندی گئی وہ مسیح چھڑتا گیا. سمجھ آئی آپ کو؟ جدے جدے تے لانت پیندی گئی ہے وہ مسیت چھڑتا گیا. میں مسیت تے اجڑ گئی اس گلوں. میں کہتا بھائی تیری مہربانی اگلا جمعہ کنہ کنہ دے ہوتے اللہ دی رحمت ہے، کنہ کنہ دے ہوتے اللہ دی رحمت ہے. نبی پاک نے فرمایا خوشخبریاں دینیاں نے ڈراوے پانے نہیں. خوشخبریاں دیو. بندے جڑے نے مسجد دے نال مانوس ہون، انہاں دا دل کرے بھئی مسجد دے وچ بندہ راضی بھی ہوندا ہے خوش بھی ہوندا ہے. وہ پھر ماشاءاللہ انہوں نے پھر محنت کی. اور کس پر اللہ کی رحمت ہے، بات کرنے کا انداز بہتر ہونا چاہیے. آیت حدیث تو وہی ہے. اور جب انہوں نے پھر کہ اللہ کی رحمت کن پہ ہے، آہستہ آہستہ مسجد جو ہے بھرنا شروع ہو گئی. ماشاءاللہ آج تک وہاں پہ خطیب ہے، کامیاب خطیب ہے، اور مسجد بڑی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت میں 4 قسم کے لوگ جائیں گے. پہلا گروہ ہے بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں جانے والا. بغیر حساب و کتاب کے لگتا ہے بھئی توڑا نہیں ارادہ. بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں جانے والا. فرمائے ان للجنت 100 درجہ علیہا الفردوس وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. فرمایا جنت کے 100 درجے اور 100 جنتیں. آمینہ کے لال نے کہا جب بھی جنت مانگنی ہے کون سی؟ جنت الفردوس. دوسرا کرو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. حساب ہوگا، حساب سوال ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے کل اللہ سوال کر لیا نا وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا. تاہم میں لفظ ٹھیٹ اردو دا بول لیا مر گیا. کیوں؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوال کا تسلی بخش جواب کون دے سکتا ہے؟ نا نا کام ہی نہیں. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. حافظوں میرے ساتھ آیت پڑھنا. آگے کیا ہے؟ ماشاءاللہ آگے کیے ماشاءاللہ. پھر کیا وہ کہے گا؟ ہا اقرؤ کتابیہ. آؤ
जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट कामयाबी का मिल गया है। और बड़े अफसोस की बात है जो बगैर हिसाब के जाने वाले हैं और हिसाब देकर जाने वाले हैं, कम से कम 500 साल और कई 100 साल और हजारों सालों का फर्क होगा। जब क़यामत कायम होगी ना, कायम होने का दिन 1000 साल का है और कायम होने के बाद का दिन 50,000 साल का है। समझ आ गई बात की? अब तीसरा करो, सुभान अल्लाह। फरमाया वालल्लाह फिरिजाल यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम। फरमाया जन्नत और जहन्नम के दरमियान मकाम आराफ है, मकाम आराफ। कई बंदे ना गाना भी सुनते ने, कुरान भी सुनते ने, अल्लाह दी राह च भी खर्च करते हैं, खुसरियां ते भी पैसे सुट्टी लगी होंदे ने, गवत्तियां ते भी, दोवें चवला भी मारी आउणगे ते नेकियां भी। कदी मां प्यो नूं तराणगे ते कदी बुढ़ी नूं। मां प्यो नूं तराया ते बुढ़ी नाल खलो गए, ते बुढ़ी नूं तराया ते किन्ना खलो गए? मां प्यो नाल। यानी वो अल्लाह ताला अमाल तोलेगा ना, नेकियां ते बदियां बराबर बराबर, नेकियां बदियां। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा जहन्नम में नहीं जाना पर मेरी जन्नत में भी नहीं का मौका। मुद्दते मदीद वहां पर पड़े रहेंगे। और चौथा करो, अल्लाह जहन्नम में गिराएगा। किस में गिराएगा? जहन्नम। जिन्होंने मौलवी नहीं ना चंगे लगते, उन्होंने बड़ी फिक्र की गल है। उलमा सू, हम भी उलमा सू के खिलाफ जिहाद करते हैं। लोग इतने हमारे खिलाफ नहीं, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, उस्मान साहब से मोहब्बत करते हैं, हमारे उलमा ही ज्यादा खिलाफ है। भाई उन्होंने पता है ये नमाजा इन्हें पढ़निया ने तो स्यापा साडी गल नूं भी इन्हें पाई रखना, रोजे रखने ने। अल्लाह के बंदो, नबी इस्लाम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला ना मेरी सिफारिश पर शफीउल मुज़निबीन, शफीउल मुज़निबीन, मेरी सिफारिश पर अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम से निकालेगा मेरी। और फिर सुन के हैरान हो, फरमाया फिर अल्लाह उम्मत के उलमा को ये हक देगा। उम्मत के उलमा, उलमा किताबुल्लाह सुन्नत के उलमा, उनको अल्लाह ये हक देगा। उलमाए हक को, उलमाए सू को नहीं। हजरात अब ये 4 गुरु हैं, दरजा सुन लो। अब दरजा क्या है? फरिश्ता कहता है भाई एक अमल ऐसा है, अल्लाह उस अमल के बाद बंदे को अपने जितना करीब करता है ना, इतना किसी अमल पर करीब नहीं करता। वो पहला अमल क्या है? वो कहता है इफ्शा उस सलामी। फरमाया बंदा जो है, कई साढ़े बाबे ओ बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ते कई बुजुर्ग ने उन्हों की आदत होंगी है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। साढ़े गुजराले फाटक ते पुलिस खलोती, धुंध का मौसम सी, उन्होंने दिनों धमाके बड़े होण डे सन। एक बाबा आ गया, पुलिस वाले आख्या तलाशी दे, उन्हें आख्या लो तलाशी बिस्मिल्लाह। ओ पुलिस वाले समझा भी ये भी खुद कुछ बंबा रहे हो, छाला मारियां पटरी ते, उन्होंने गोटे गिटे छल पे। बादों पता चलिया ये भा बिस्मिल्लाह है। ये आदत है कि जो भी कोई काम करता है तो की पढ़ता है? बिस्मिल्लाह। ये बड़ी अच्छी आदत है। तो सलाम जिसको जानते हैं उसको भी करना है, जिसको नहीं जानते उसको भी करना है। बड़े बदबख्त है फिरका परस्ती, देखणगे ये तबलीगी जमात है, ना 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 इनू नहीं करनी, ये शिया है इनू नहीं करनी। शिया सुन्नी दोवें ही अपने मसलक ते पक्के ने, पर इन्हां च रवादारी रही है। सहाबा दे किराम दे दौर दे अंदर सन जिहड़े गाली ने, राफजी ने, उन्हां दे ते काफिर होण ते शक ही कोई नहीं, ना उन्हां पलीतां दी ते असीं गल ही नहीं करते। पर जिहड़े बेएहतरामी सहाबा दी नहीं करते, कुरान नूं मनदे ने, नमाज़ां पढ़दे ने, जुम्मा पढ़दे ने, असीं अहले हदीस ने कदी उन्हां नूं काफिर आखिया नहीं। मुफ्ती साहब बैठे ने, पुछ लो इन्हां को, ये नहीं कि मेरा मसला हो रही है इन्हां दा ना।
تکفیر نہیں کرنی. شیعہ سنی دے درمیان جدوں کافر آئے گا ایک دوجے نو قتل کرنگے, ایک دوجے نو کافر آکھنگے. کافر کافر شیعہ کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر. اے ڈالر دے نال پیدا ہویا نعرہ ہے, کافراں نے انہوں بنایا ہے. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کیا ہی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک. حضرات جنہ شیعہ دی میں گل پہ کرنا نا, انہاں نو وہابی شیعہ آندے نے. توحید ایسی بہترین سونی بیان کر دینے کہ تسی حیران ہو جاؤ کہ اور ایک مولوی دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے. تو ایسے بندوں کے بارے میں آپ دیکھیں, اسی نفرت کی وجہ سے 50 سالوں سے شیعہ اور سنی باہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے. جو بھی مسلمان ہے اس کو سلام کہنا. کس کو؟ جو بھی مسلمان ہے اس کو کیا کہنا؟ سلام. اتنا بڑا عمل ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بندے کے جتنے درجے بلند کرتا ہے. افشا کا معنی ہے عام کرنا, عام. جو بھی ملے السلام علیکم, باپ ملے السلام علیکم, بیوی ملے السلام علیکم, ستون کے بعد ملے صحابہ کرام تو کیا السلام علیکم, السلام علیکم, سلام عام کرنا بغیر غرض کے, بغیر واقفیت کے. اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تو جانتا ہے اسے بھی سلام کر, جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کر. یہ درجہ ہے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں, ایک اور عمل ہے. وہ عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اطعام الطعامی. اس نے کہا ایک عمل ہے, اللہ اس عمل کے ساتھ بندے کے جتنے درجے بلند کرتا ہے کسی عمل پر نہیں کرتا. وہ عمل کون سا ہے؟ کھانا کھلانا. کھانا. میں انہاں مولویاں دے بڑا خلاف جے, انہاں جماعتاں دا بھی بیڑا غرق تو تساں کر کے رکھ دیتا لوکاں دا. اشتہاراں تے لکھ لکھ کے روٹی کا انتظام ہوگا. مسجداں اجڑ گئیاں نے محلے دیاں, اتھے شہد والا کعوہ ملدا ہے, اتھے چلیے. کروڑاں پتی ارباں پتی چولاں دی دیگ والے چولاں دی خوشبو دے اتنے پینچر ہو جان گے جویں ادھے چوں پھوک ہی نکل گئی. ساڈی میری مسجد نا اتھے اس علاقے دے وچ, اتھے کلے کلے گھر دے وچ بینک جنہ روپیہ ہے, اننے سرمایہ دار لوگ رہندے نے. تے ایک بندہ کہن لگا میں نا آئس کریم کھوانی کرنی ہے, روزے نے گرمیاں دے, تے کروڑاں پتی لوگ چنگے پلے ارباں پتی, تے جس لے آئس کریم ونڈی ہے نا, اے ایک میری بیوی دی, اے میری اماں دی, اے میری دھی دی, تے چک چک کے چوری کر کر جیباں بھریاں ہونیاں. میں لے بنڈ لے اور انہاں نو جنت کلن دی بجائے انہاں نو سب بھائی مار کر کے مارنا ہے. بھائی جنت جان نہ جان, چوری تے جہنم ضرور جان. اللہ کی قسم ہے ہمارے نبی نے کھلانے والی امت دی ہے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. امت کھلانے والی ہے, کھانا کھلانے. یہ تبلیغی جماعت والے پاویں میرا مسلک نہیں, میں سفر کرتا رہنا, اللہ دی قسم ہے میں جاننا نہ کسی مسجد دے وچ تے میں چپ کے انہاں دی روٹی آنڈی دے وچ پیسے پاؤں نا, پاویں 100 پاواں 50 پاواں. مسافر نے, دین دی راہ چ نے, ایک کھانا کھان اللہ نو پسند ہی بڑا ہے. یہ تے مسلمان نے بہترین. او کافر نو کھانا کھلانا, جانور نو کھانا کھلانا اللہ نو بڑا پسند ہے. او کتے نو پانی پلایا فاسقہ فاجرہ نے, اللہ نے اس وجہ تو انہوں جنت عطا کر دیتی. اب ایک جننے گناہ اسی رمضان چ کرنے نا کدرے نہیں ہوندے پوری روح زمین دے ہوتے. مثال دھوکھا, ملاوٹ, جھوٹ, فریب, شراباں دے سودے, زناواں دے سودے, ذخیرہ اندوزی, مارکیٹ تو آؤٹ ریٹ لینے اپنی مرضی دے. تے صوفی صاحب الحاج مکیوں پیدل ٹر کے اتھے آئے.
وجہ کی ہے اج ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ حافظ قاری اسے کمائی چوں تسی سانو تنخواہ دیندے ہو، تہاڈا بھی بیڑا غرق ہویا نال ساڈا بھی ہویا۔ حقیقت جڑی بات ہے نال ساڈا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ فرشتے نے کیا کھانا کھلانا کنوں بھائی بولو؟ اللہ دی قسم تحدیث نعمت دے طور تے میں بیان کرنا، میں قاری صاحب دی مسجد دی انتظامیہ دی ڈیوٹی لائی ہے، کوئی مسافر کوئی سائل کوئی جتھوں آ جائے کھانا انہیں میرے گھروں کھانا ہے، کسے حل نہیں جانا، میں ہوا نہ ہوا میرے بچے نو نال لے کے گھر آ جانا، میری بیوی نے کھانا بنا کے انہوں کھوانا ہے۔ وہ اللہ دے بندے تانوں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ دا تو میری مخلوق تے خرچ کرنا ہے، اللہ نو غیرت آؤندی ہے، اللہ اپنے بندے دے اتے خرچ کر دے۔ اللہ دی قسمیں تانوں پتہ ہے میں کدی جلسے تے روٹی نہیں منگی، کدی یہ نہیں آکھیا میں مینوں اجازت دیو۔ اللہ میری خدمت کرواندا ہے سارے نہ کاروباری مولویوں تو ود کرواندا ہے۔ لوکی دے کے نہ تے ہاتھ جوڑ دینے تیرا تتا مزاج ہے، تیری مہربانی قبول کر لے، بس تیری مہربانی نہ میں نہ مالکا تیرا کڈا کرا روٹی کھواؤ کھانا والا نہیں بننا۔ میں واحد نہیں، میں اپنے اساتذہ تو چیز سیکھی کہ کھانا کینوں کرنا، کھانا کھلانا ہے۔ اکثر جڑے جلسے والے نا وہ مینوں آندے نے چکی پکائیے، میں مولویاں کے کمینہ وا، میرے گھر دا کھانا تواڈے جلسے دی روٹی تو بہتر ہے۔ اللہ دے فضل و کرم کھانا کھلاؤ۔ میرے استاد شیخ محدث حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اساں انہاں دا جنہ وسیع برکت والا دسترخوان ویکھیا ہے، اللہ دی قسم ہے اسی بھج کے بھی کدی انہاں دے نال رل سکدے نہیں رل سکدے۔ حضرات آخری فرشتہ کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا والصلاة باللیل والناس نیام۔ درجات پہلا فرشتہ کہندا ہے سلام عام کرنا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کھانا کھلانا، تیسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں نماز تہجد پڑھنا۔ اللہ تہجد سے جتنا قرب اور درجہ عطا کرتا ہے کسی اور عمل سے عطا نہیں۔ لڑتے رہن گے ساری زندگی، تراویح 8 تے 20 نے، پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی انہاں نوں، پڑھنے کی توفیق نہیں۔ تو میرے بھائیوں خطیب صاحب آپ کے آگے ہیں، میرا موضوع بھی مکمل ہے، کفارات اور درجات۔ پہلا کفارہ کیا ہے؟ پہلا کفارہ بھئی توجہ سے اچھے طریقے سے کیا کرنا؟ وضو کرنا۔ دوسرا کفارہ کیا ہے؟ پیدل چل کے مسجد کی طرف آنا۔ تیسرا کفارہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ادھر بیٹھنا۔ پھر پہلا درجہ کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے بھائی؟ تہجد کی نماز۔ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں من بعد صلاة العشاء الى ان ينصدع الفجر، 11 رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ کے رکوع کر سکتے ہیں، رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح، سجدے میں تسبیح۔ آسان ترین نماز ہے، پر اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ او بھائیو دوستو اس حدیث پر عمل کرو، رمضان اس کے ساتھ گزارو۔ عاش بخیر ومات بخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال نہیں ہے، یہ سوال بھی ایک الگ سے تقریر ہے۔
بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کو آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی کیا حال چال ہے، کیا حال چال، ایسے پوچھ سکتے ہیں، سلام میں پہل نہیں کرنی۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم، آپ کیا کہیں وعلیکم۔ کئی دفعہ سوال کرتے ہیں بھائی پورا سلام کیوں نہیں، اسے کہیں بھائی مسلمان ہو جائے تو پورا اسلام ہے، مسلمان ہو جائے تو پورا۔ ہاں مولانا صاحب سوال ہے کہ ایک لڑکی کو وائس بھی اور لکھ کر بھی 3 نوٹس بھیجے، سال سے گھر میں بیٹھی ہے، رجوع ہو سکتا ہے؟ ایک رجی طلاق ہے، سال کے بعد نیا نکاح ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا؟ نیا نکاح۔ یہ بیٹیوں کو سال سال گھر نہ بٹھایا کرو، یہ بعض پنجابیوں کے اندر بڑی بری عادت ہے۔ ماں آندیاں نے میں جنی دیر تک جیونی ہوں، باپ آندا ہے میں جب تک، او بھائی اللہ نے اس کے مقدر وہاں رکھے، آپ نے نکاح کر دیا، اب اپنے خاوند کی کڑواہٹ کو بھی، مٹھاس کو وہ برداشت کرے، جس سے اسے غصہ آتا ہے مارنے کو دوڑتا ہے وہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی غیر اخلاقی چیز ہے تو پنچایتی طور پہ اس کو حل کرے، یہ سال سال بیٹیاں نہیں بٹھانی۔ میری بھی 5 بہنیں ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ لڑائیاں خامدوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی بات زیادہ آتا پائی پر بھی پہنچ جاتی، میں ایک رات نہیں رہن دینا، میں بھائی او دی کمائی کھاندی ہوں، او دے گھر دے وچ او دے طریقے تے چلو، میں اپنے گھر دے وچ اپنی بڈھی نو اپنے طریقے تے رکھیا ہے، تسی انہاں دے گھر دے وچ انہاں دے رولا ہی اتھوں پیندا جدوں ماں ٹیوشن پڑھاندی ہے، انج کر انج کر انج کر انج کر۔ یہ سال سال کوئی بھی ہے برادرانہ اس کو مشورہ ہے، کبھی اپنی بیٹیوں کو شریعت کا مسئلہ ایلا، مولانا صاحب سے پوچھیں 4 مہینے میاں بیوی دور ہیں، او نکاح انہاں دا ختم کرن دا شریعت آندی ہے، پوچھ لو بھائی وسنا جے نہیں وسنا تے انہاں دی جان ایک دوجے تو چھٹاؤ، نکاح ختم کرو، منڈا آگا نکاح کرے کڑی آگا کرے، وس دے بھی نہیں 10 دے بھی نہیں، عجیب ہی معاملہ ہے۔ لمبی لمبی ناراضگیاں نہیں صحیح، ان کے آپس کے اندر صلح کرائیں، ثواب لیں۔ ایک رجی طلاق ہے تو نکاح جدید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا، تو جب وہ آپس میں راضی راضی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح ان کا کرے، نکاح کرنے سے اولیاء روکے نہ۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ